میں عام طور پہ سنجیدہ کلام پہلے پڑھتا ہوں اور بعد میں تھوڑا سا مزاحیہ کلام بھی سنا دیتا ہوں۔ مزاحیہ کلام مجھے اس لیے کہنا پڑتا ہے، میں چونکہ سنجیدہ بھی پڑھتا ہوں اور مزاحیہ بھی پڑھتا ہوں، تو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ ہنسنا ہے اور کہاں پہ واہ واہ۔ تو ایک دفعہ میں نے ایک جگہ سنجیدہ شعر پڑھا تو سامنے بیٹھے بندے کا ہانسا نکل گیا تھا، تو اسے پھر میں نے بتایا کہ بھئی یہ سنجیدہ ہے، تو اس پہ جا کے تو عرض کیا ہے جی کہ شعر میرے اگرچہ سادہ ہیں، شعر میرے اگرچہ سادہ ہیں، داد میں پھر بھی خوب پاتا ہوں۔ آپ لوگوں کا کیا بھروسہ ہے، اپنے بندے میں ساتھ لاتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور میرے مشاعرے کا اصول آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر شعر سمجھ آئے تو آپ نے واہ واہ کہنا ہوتا ہے، اور اگر شعر سمجھ نہ آئے تو واہ واہ کہنا ہوتا ہے۔ عرض کیا ہے جی کہ چاند چہرہ دل نوازی عاجزی صدق و خلوص، چاند چہرہ دل نوازی عاجزی صدق و خلوص، آپ کی ان خوبیوں پر دل سے میں قربان ہوں۔ خوبصورت لوگ تو ڈھونڈے سے اب ملتے نہیں، آپ نے کیسے مجھے ڈھونڈا میں خود حیران ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں، جب بھی میں کوئی غزل لکھ کے پوسٹ کرتا ہوں تو اس سے پہلے کہ وہ لوگوں تک پہنچے وہ اس کی کاپی کر کے اور مجھے بڑی محبت سے بتا کے کہ میں نے آپ کی غزل پہ لکھا ہے، وہ میرے سے پہلے ساری دنیا تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی دوستوں کی ایک محفل میں نے ان کے لیے لکھا تھا کہ اسے نقل کرنے کی ایسی ہے عادت، اسے نقل کرنے کی ایسی ہے عادت کہ اس کے سوا بس گزارا نہیں ہے، اسے دیکھ کر چائنا کہہ رہا ہے خدا کی قسم یہ ہمارا نہیں ہے۔ اسے نقل کرنے کی ایسی ہے عادت کہ اس کے سوا بس گزارا نہیں ہے، اسے دیکھ کر چائنا کہہ رہا ہے خدا کی قسم یہ ہمارا نہیں ہے۔ اور میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، یہ مجھے کوئی دکھی آدمی لگتا ہے۔ میک اپ کر کے چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، دولہا سجدے پڑھ کے بولا شکر ہے میرے ربا جی، اور دلہن نے جب منہ کو دھویا صابن سے دولہا چیخے مار کے بولا ابا جی۔ عرض کیا ہے جی کہ اس زمانے میں غم ہی ملتے ہیں، اس زمانے میں غم ہی ملتے ہیں، لوگ سب چشم نم ہی ملتے ہیں، سوچ لو چھوڑنے سے پہلے مجھے ہینڈسم لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک دفعہ میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا تو دو دوست باتیں کر رہے تھے آپس میں، کہتے یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وہ سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے پھر بھی اس کی تصویر آ رہی ہوتی ہے، میں 1 گھنٹہ جا کے پہلے بیٹھتا ہوں، پتہ نہیں کیمرے والوں کو مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ تو اس وقت میں نے یہ شعر بنایا تھا، کہہ رہا تھا کوئی شکستہ دل، کہہ رہا تھا کوئی شکستہ دل، کوئی صورت نظر نہیں آتی، بیٹھتا ہوں میں سب سے آگے بھی میری فوٹو مگر نہیں آتی۔ کہہ رہا تھا مجھے کوئی دلہا، کہہ رہا تھا مجھے کوئی دلہا، میری دلہن تو حور لگتی ہے۔ کہہ رہا تھا مجھے کوئی دلہا، میری دلہن تو حور لگتی ہے، ایک بارش کے بعد کہنے لگا وہ تو عبد الغفور لگتی ہے۔ کہہ رہا تھا مجھے کوئی دلہا، میری دلہن حور لگتی ہے،
ایک بارش کے بعد کہنے لگا وہ تو عبد الغفور لگتی ہے۔ پچھلے دنوں جب کورونا میں سارے پارلر بند ہو گئے تو اس وقت میں نے لکھا تھا کہ پارلر بند ہے کورونا میں، ہر خوشی اب قلیل لگتی ہے۔ پارلر بند ہے کورونا میں، ہر خوشی اب قلیل لگتی ہے۔ پہلے لگتی تھی وہ حسین و جمیل، اب وہ خالی جمیل لگتی ہے۔ ایک شعر ہے، میرے لیے نہیں، میرے بھائی بڑے خوبصورت ہیں، ان کے نام ہے کہ میری صورت جگمگ اور لاسانی تھی، میری صورت جگمگ اور لاسانی تھی، اس لیے میرے عشق میں وہ دیوانی تھی۔ میری صورت جگمگ اور لاسانی تھی، اس لیے میرے عشق میں وہ دیوانی تھی۔ یہ تو شکر ہے حسن پہ ٹیکس نہیں ورنہ میری ساری تنخواہ ٹیکس میں جانی تھی۔ ایک شعر عرض کیا ہے، عاشقوں کے دل کی گویا ہوک ہے، عاشقوں کے دل کی گویا ہوک ہے، حسن وہ ایسا کہ بس بندوق ہے، بھولتا ہے نہ مجھے ملتا ہے وہ، ہومیوپیتھک سا وہ معشوق ہے۔ ہاں، ہومیوپیتھک والوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، مریض کو آرام آ جائے تو وہاں ان کا ہے، اگر مریض کا بخار زیادہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں دیکھا میں نے کہا تھا نا ہومیوپیتھک ریئیکشن کرتی ہے، بیماری کو باہر پھینکتی ہے۔ تو یہ پرانا قطع، پاکستان میں جب گیا، پاکستان جب میں گیا تو سفر کر رہا تھا لاہور سے سرگودا والی روڈ پہ، اور کافی عرصے کے بعد گیا، وہ جو سامنے جیسے ٹرک آ رہے ہوتے ہیں اور گنوں کے بھرے ہوئے، سریے سے بھرے ہوئے، اور بڑی خوفناک ڈرائیو ہو رہی تھی، تو میں نے جو اپنا ڈرائیور تھا اس کو میں نے، اور میں سارے راستے سچی بات ہے بچوں کے ساتھ تھا، دعا کرتا گیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو میرا ڈرائیور تھا ساتھ، میں نے اس کو کہا کہ یار آپ اتنی فاسٹ چلا رہے ہیں اور لوگوں کی جگہ لے رہے ہیں، تو اس سے یہ کوئی ٹرک والے کوئی برا نہ منا جائے۔ وہ کہتا نہیں مبارک صاحب برا نہ منائیں، ان سب نے نشہ کیا ہوتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں کرنا۔ میں نے کہا یار یہ تو اور بھی خطرناک جو آپ بات بتا رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے پھر اس کے بعد جب میں لنڈن واپس آیا، گھر آ کے گاڑی چلائی، اس وقت میں نے یہ قطعہ لکھا تھا کہ یہ بھی سڑکیں ہیں کوئی یورپ کی، یہ بھی سڑکیں ہیں کوئی یورپ کی، وقت گویا ہوا میں کٹتا ہے، ان سے اچھی ہے اپنی جی ٹی روڈ، وقت ذکر خدا میں کٹتا ہے۔ اور ایک شعر عرض کیا ہے جی کہ میک اپ کر کے، معافی چاہتا ہوں، عورتیں میک اپ فیشل کر کے تھک ٹوٹ جاتی ہیں، عورتیں میک اپ فیشل کر کے تھک ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بھی منہ پہ ٹوئے ٹبے سارے رہتے ہیں، اور مرد تو منہ پہ پانی کا ایک چھٹا مارے تو 2 ہفتے تک چہرے پہ لشکارے رہتے ہیں۔ اچھا اس پہ مقرر کہہ رہے ہیں، عورتیں میک اپ فیشل کر کے تھک ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بھی منہ پہ ٹوئے ٹبے سارے رہتے ہیں، مرد تو منہ پہ پانی کا ایک چھٹا مارے تو 2 ہفتے تک چہرے پہ لشکارے رہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ مسجد گیا تو واپسی پہ مجھے اپنی جوتیاں نہیں ملی، پاکستان میں مسجد میں گیا، واپسی پہ جوتیاں نہیں ملی، تو میں کچھ اداس تھا، تو میں نے پھر اس وقت یہ قطعہ لکھا تھا کہ میں ننگے پاؤں گھر آیا تو آنسو پوچھ کے سوچا، میں ننگے پاؤں گھر آیا تو آنسو پوچھ کر سوچا،
مجھے لگتا ہے کوئی جاننے والا یہ کرتا ہے. یہ اکثر سالیاں ہوتی ہیں جو جوتے چراتی ہیں، مگر مسجد میں جانے کون سا سالہ یہ کرتا ہے. اچھا، پنجابی سمجھ آتی ہے یہاں کے بچے؟ جی جی یاد آ گیا، مشتاق مفتی صاحب ہمارے بڑے اچھے لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ نیا جوتا خرید لینے کے لیے بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. پنجابی کہ ہے جی کہ دنیا دے وچ غم نہیں مکدے، دنیا دے وچ غم نہیں مکدے، بندہ مک جائے کم نہیں مکدے. سردی گرمی لنگ جاندی ہے، یاداں دے موسم نہیں مکدے. اسی چند تے کی جانا ہے، ساڈے گھر دے کم نہیں مکدے. اور جب کام بڑھ گئے تو میں نے لکھا تھا کہ لوکاں دی ٹینشن نہیں لینی، لوکاں دی ٹینشن نہیں لینی، نقصاناں دا غم نہیں کرنا، ایویں ہی سوچاں سوچ سوچ کے دل نو ایٹم بم نہیں کرنا. اپنا ایک اصول ہے یارو، کچھ بھی ہو جائے کام نہیں کرنا. اپنا ایک اصول ہے یارو، کس نے کھویا کس نے پایا سانو کی. ایک دفعہ دو دوست بلا وجہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ امریکہ کا صدر اس کو بننا چاہیے، اس کو بننا چاہیے. تو تیسرے دوست نے کہا کہ بھئی سانو کی. تو اس سے مجھے یہ یاد، میں نے لکھا کہ کس نے کھویا کس نے پایا سانو کی. بش کے بدلے کون ہے آیا سانو کی. ہم تو جا کے واہ واہ کر کے آگے ہیں، مصرا ایک بھی سمجھ نہیں آیا سانو کی. اور ویسے بھی یہ دور ہے افراتفری کا، کس نے کس کا شعر چرایا سانو کی. وہ جو ایویں ہی سیدھا سادہ لگتا تھا، اس نے چوتھا بیاہ کھڑکایا سانو کی. اور شاعر کی عزت تھی بس مشاعرے تک، ہوں لبدا پھرے کرایا سانو کی. ایک بزرگ کسی کو بتا رہے تھے، کہتے یار ساری عمر ڈرتے ہوئے گزر گئی ہے. چھوٹا تھا تو گھر امی سے جھڑکیں، ذرا بڑے ہوئے تو ابو سے جھڑکیں، اسکول گئے تو ٹیچر کا خوف، اور ملازمت شروع کی تو باس کا خوف. اب موت قریب ہے تو موت کا ڈر ہے. تو ایک صاحب کہتے کہ جی آپ نے بیوی کا نام نہیں لیا. کہتا وہ میں نے اس کے ڈر سے نہیں لیا. سر صاحب آپ نے مجھے بتا دینا ہے جب میرا وقت قریب آ گیا یہاں سے میں یہ اس لیے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ بعض اوقات بندہ اپنی محبت میں پڑا جا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ بند کرے کھانا شروع ہو. تو اچھا، ایک مشاعرے میں نے امیر صاحب کوئی جیسے آج سنا رہا ہوں، کوئی 1.5 گھنٹہ میں نے شاعری سنائی. اس کے بعد کویشچن آنسر کا وقت تھا. تو ایک بچہ کھڑا ہوا، میں نے کہا جی بیٹے آپ فرمائیے. کہتے ہیں سر اب مشاعرے کے اختتام پہ آپ کوئی اچھا سا شعر بھی سنا دیں. تو ہم جیسے شاعر ہیں ویسے ہی ہمارے فین ہوتے ہیں. ایک پرانا سا لطیفہ ہے، ایک ماڑکو سا چور مجبور تھا. چور ویسے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن ایک بیچارہ بڑا ہی کمزور سا چور، اس کو کہیں بھی جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو غلطی سے اس نے کہا شاعر بیچارے بے ضرر ہوتے ہیں. وہ شاعر کے گھر داخل ہو گیا رات کے وقت. تو شاعر نے اس کو پیچھے سے آ کے پکڑ لیا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے نیچے گرا کے اس کے اوپر بیٹھ گیا.
کہتا ٹھہرو میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں. وہ چور کہتا جی میں تو پہلے ہی بھوک سے مر رہا ہوں، گھر بھی میرے فاقے ہیں، بڑا ہی غریب آدمی ہوں، مجھے پولیس کو نہ بلائیں، آپ مجھے اور کوئی بھی سزا دے دیں. وہ شاعر کہتا اچھا پھر میری تازہ غزل سنو. وہ پولیس کہتا نہیں، وہ کہتا چور کہتا نہیں آپ پولیس بلا لیں. اچھا میں نے کسی زمانے میں تخلص رکھنا تھا تو کسی دوست کو کہا کہ یار کیا تخلص رکھوں؟ کہتا آپ حیات رکھ لیں، بڑا اچھا تخلص ہے. تو میں نے پھر ایک دو جگہ شعر سنایا لیکن مجھے اچھا نہیں لگا، تو پھر تخلص بدل دیا، کیونکہ جب میں شعر سناتا تھا لوگ کہتے تھے واہ حیات. میں نے پھر وہ تخلص بدل دیا. ایک شاعر تھے بڑے پیارے، ان بیچاروں کی کوئی شاعری سنتا نہیں تھا، مشہور تھے کہ ان کی شاعری کوئی نہیں سنتا. ان کو دیکھ کے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا ادھر ادھر ہو جاتے تھے. ایک دفعہ انہیں وہ کوئی پرانی 1000 سال پرانی بوتل ملی، اس کا ڈھکنا کھولا تو اندر سے جن نکلا. جن کہتا کہ آپ نے مجھے 10,000 سال کے بعد آزاد کیا ہے، آپ کی کوئی فرمائش ہو تو بتائیں. وہ کہتا ہے یار بیٹھ کے تو میری پوری غزل سنو. وہ جن واپس بوتل میں چلا گیا اور کہتا کہ یار ڈھکن ذرا ٹائٹ کر کے بند کر. میرے ایک دوست ہیں، ایک بڑا دور دراز کا ملک ہے جرمنی، وہ ہائیڈل برگ میں ہے، میرے پیارے دوست ڈاکٹر وسیم طاہر صاحب، شاید کبھی آپ نے دیکھے ہوں. اچھا وہ مذاق ایسا کرتے ہیں کہ مجھے سچی بات ہے ایک دن کے بعد سمجھ آتی ہے، اتنا لطیف. ظاہر ہے وہ ہیں بھی بڑے نفیس آدمی ہیں، تو بہت نفیس مذاق کرتے ہیں. تو ایک دفعہ میرے مربی دوست ہیں، انہوں نے ہمیں مطلب مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو، غالباً صدر انصار اللہ صاحب کو بھی ناشتے پہ بلایا ہوا تھا. اب ڈاکٹر صاحب گاڑی چلا رہے تھے، میں ساتھ تھا. تو گاڑی جیسے کوئی ووڈ والا علاقہ ہوتا ہے نا، جنگل تو نہیں، خیر ووڈ کو جو بھی کہتے ہیں، بڑی پتلی سی سڑک تھی. اب ادھر سے ہمیں بار بار فون آ رہا تھا کہ ناشتہ ٹیبل پہ لگ چکا ہے، آپ لیٹ کیوں ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بیچارے اپنی پوری تیاری، اپنی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن جو ہمارے آگے تھے کوئی بزرگ سا بندہ تھا، وہ اتنی آہستہ گاڑی چلا رہا تھا اور وہ روڈ ایسی تھی کہ اس کو اوورٹیک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب بڑی دفعہ اس کے قریب گئے لیکن اس کو کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اپنی سپیڈ پہ. تو ڈاکٹر صاحب کا وہ مصرع، مجھے وہ فقرہ جو کہا مجھے بڑا اچھا لگا. اگلے دن سمجھ آئی. ڈاکٹر صاحب کہتے بڑا سلو جا رہا ہے، لگتا ہے کہاں جا رہے ہیں. تو پہلے مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر اگلے دن مجھے جا کے اس بات کی سمجھ. جب آپ گھر کی طرف روانہ ہاں جب میں یہاں سے گھر کی طرف روانہ ہوا تو مجھے یاد ہے. اب چونکہ آپ مجبور کر رہے ہیں تو یہ غزل کے میں کچھ کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. تو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی کمال کیا ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے.
کسی کی راہ سے خدا کی خاطر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ اور وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے، وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ اور ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ ابھی جو ایک شعر تھا، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک چھوٹی سی تحریر، بعض اوقات 1 گھنٹے کی شاعری اتنا اثر نہیں کرتی جتنا کوئی چھوٹی سی تحریر۔ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جب بھی میں بازار کوئی چیز خریدنے جاتا تو راستے میں ایک فٹ بال کی گراؤنڈ آتی تھی، اس میں میں دیکھتا تھا کہ بہت سے بچے کھیل رہے ہوتے تھے، لیکن ایک بچہ ایسا تھا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوتے تھے اور جس کے بوٹ بھی پھٹے ہوتے تھے، اور باقی بچے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، باقی بچے اسے دھکے دیتے تھے، لیکن وہ کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، جب میں نے ہر روز یہ منظر دیکھا کہ اس بچے کو باقی بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، باقی بچوں کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، اس بچے کے بوٹ بھی پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، تو کہنے لگا کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا، میں بازار گیا، میں نے ایک نیا سوٹ خریدا اور تقریباً اس کے سائز کے میں نے فٹ بال کے کھیلنے والے شوز خریدے، اور کوئی شام کے وقت جب کوئی اور دیکھ نہیں رہا تھا، میں نے جا کے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بچہ باہر آیا تو اس کو میں نے کہا کہ بیٹے میں ہر روز تمہیں دیکھتا ہوں، تم کھیل رہے ہوتے ہو اور لوگ تمہیں دھکے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن تم پھر بھی گھبراتے نہیں ہو، کھیلتے رہتے ہو، تو میں تمہارے لیے یہ۔ اس بچے نے بتایا، اس نے کہا کہ انکل میرے ابو فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور میری امی جو ہیں وہ گھروں میں کام کر کے تو کچھ رقم لے کے آتی ہیں، تو ہمارے پاس یہ چیزیں خریدنے کی پیسے نہیں ہوتے، تو میرے ابو جب زندہ تھے تو ہمیشہ مجھے یہ کہتے تھے کہ بیٹے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی صرف خدا کو بتانا، صرف خدا کو بتانا، کسی اور کو نہ بتانا۔ تو اس بندے نے اس کو وہ بوٹ دیے اور سوٹ نکال کے دیا اور کہا کہ بیٹے یہ کل سے یہ پہن کے کھیلنا۔ وہ بندہ کہتا ہے جب میں مڑ کے جانے لگا تو اس بچے نے رک کے ایک ایسی بات کی جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ اس بچے نے کہا کہ انکل کیا آپ خدا ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں استغفر اللہ، میں تو ایک بڑا عاجز سا بندہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ خدا کے بیسٹ فرینڈ ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں؟ کیونکہ یہ بات کہ مجھے نئے شوز چاہیے اور نئے کپڑے چاہیے، میں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں بتائی ہوئی بات۔ تو یا آپ خدا ہیں یا آپ خدا کے بہترین دوست ہیں، اور یا آپ فرشتہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ یہ بات نہ میں نے اپنی امی تک کو گھر آ کے نہیں بتائی کہ مجھے بچے دھکے دیتے ہیں، اور یہ بات میں نے صرف اللہ کو بتائی ہے۔ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یا تو اللہ کے آپ بہترین دوست ہیں یا فرشتہ ہے۔
اور اس آدمی نے کہا کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو مجھے اپنی 60 سالہ زندگی کے بعد پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا بہترین دوست بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ تو کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے، ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ 1000 طاقت ہو، 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ عرض کیا ہے کہ ستارہ بن کے رہو یا کسی دیے میں رہو، ستارہ بن کے رہو یا کسی دیے میں رہو، کسی بھی رنگ میں جگمگ سے سلسلے میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی چھوٹی نیکی کی توفیق دے یا بڑی نیکی کی توفیق دے۔ جماعت میں خدمت کا بہت چھوٹا سا کوئی عہدہ مل جائے یا آپ کو کرسی پہ بٹھا دیا جائے، سب بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ستارہ بن کے رہو یا کسی دیے میں رہو، کسی بھی رنگ میں جگمگ سے سلسلے میں رہو، ہر ایک عزت و رفت ہے خاکساری میں، ہر ایک عزت و رفت ہے خاکساری میں، سو چاند چھو کے بھی مٹی سے رابطے میں رہو، سو چاند چھو کے بھی مٹی سے رابطے میں رہو، وہ اپنے دل کے لہو سے گلاب بو جاؤ، وہ اپنے دل کے لہو سے گلاب بو جاؤ، کہ مر بھی جاؤ تو خوشبو کے تذکرے میں رہو، کہ مر بھی جاؤ تو خوشبو کے تذکرے میں رہو۔ اور نشاط وصل کے بس 2 ہی تو ٹھکانے ہیں، خدا کے گھر میں رہو یا مشاعرے میں رہو۔ نشاط وصل کے بس 2 ہی تو ٹھکانے ہیں، خدا کے گھر میں رہو یا مشاعرے میں رہو۔ اگر وہ سامنے آئے وہ اتنا پیارا ہے، اگر وہ سامنے آئے وہ اتنا پیارا ہے، تو دل میں دیپ جلائے وہ اتنا پیارا ہے۔ غزل کہانی گرامر اسے سلامی دے، اگر وہ اردو پڑھائے وہ اتنا پیارا ہے۔ غزل کہانی گرامر اسے سلامی دے، اگر وہ اردو پڑھائے وہ اتنا پیارا ہے۔ وہ لب کشا ہو تو غالب کرے قدم بوسی، وہ لب کشا ہو تو غالب کرے قدم بوسی، کہے گا میر بھی ہائے وہ اتنا پیارا ہے۔ اور فراز و فیض اسے داد دے مزاروں سے، فراز و فیض اسے داد دے مزاروں سے، وہ جب بھی شعر سنائے وہ اتنا پیارا ہے۔ اور اسی کے واسطے میں بن سنور کے سوتا ہوں، اسی کے واسطے میں بن سنور کے سوتا ہوں، کہ کاش خواب میں آئے وہ اتنا پیارا ہے۔ اور وہ فلسفے پہ جو بولے تو فرط حیرت سے، وہ فلسفے پہ جو بولے تو فرط حیرت سے، ارسطو سر کو کھجائے وہ اتنا پیارا ہے۔ میں چاہتا ہوں کسی روز وہ خفا ہو کر مجھے بھی 4 سنائے وہ اتنا پیارا ہے۔ میں چاہتا ہوں کسی روز وہ خفا ہو کر مجھے بھی 4 سنائے وہ اتنا پیارا ہے۔ اور اسی کی بات کو میں آخری سند سمجھوں، اسی کی بات کو میں آخری سند سمجھوں، اسی کی رائے ہے رائے وہ اتنا پیارا ہے۔ میں بھول جاؤں گا سارے بہشت کے منظر، میں بھول جاؤں گا سارے بہشت کے منظر، اگر وہ پاس بٹھائے وہ اتنا پیارا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کسی روز برف باری ہو، میں چاہتا ہوں کسی روز برف باری ہو، اسے پلاؤں میں چائے وہ اتنا پیارا ہے۔ وہ مسکرائے تو آداب نظم کہتی ہے، غزل بھی پیر دبائے وہ اتنا پیارا ہے۔ وہ سامنے ہو
وہ مسکرائے تو آداب نظم کہتی ہے، غزل بھی پیر دبائے وہ اتنا پیارا ہے، وہ سامنے ہو تو پھر جی حضور وہ میں نہ، سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے وہ اتنا پیارا ہے۔ وہ سامنے ہو تو پھر جی حضور وہ میں نہ، سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے وہ اتنا پیارا ہے۔